والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گو چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ سامعین ذی وقار اور درجہ رابعہ کے طلباء ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایسی مقدس و مطہر جماعت کا تذکرہ کرنے آیا ہوں جن کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رب کائنات نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور جن و انس کو پیدا فرمایا تو رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر نظر دوڑائی تو تمام کائنات میں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے ممتاز و مختار فرمایا۔ پھر اس کے بعد رب العزت نے پوری کائنات پر نظر دوڑائی تو تمام مخلوق میں سے واختارنی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں ہے کہ اے قیامت تک آنے والے ذریت آدم، اگر تمہیں دعویٰ ہے ایمان کا، دعویٰ ہے مسلمانی کا، دعویٰ ہے عشق نبوت کا، دعویٰ ہے عشق مصطفیٰ کا، دعویٰ ہے رب کی توحید کا، دعویٰ ہے جنت کے حصول کا، تو پھر یاد رکھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تمہارے ایمان کا دار و مدار، تمہارے ایمان کا اصل معیار اصحاب پیغمبر ہے۔ ایمان ان جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ رضائے الہی کا حصول ناممکن ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، یا اللہ ان کو اتنا بلند مقام کیسے مل گیا کہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے ایمان کو ان کے ساتھ مقید کر دیا گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کفر شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو دلدل سے نکال کر توحید کے دروازے پر لا کھڑا کرنا چاہا، بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے بیج بویا، کزرع اخرج شطأہ، ایسے کٹن حالات میں نبوت کا دعویٰ کیا کہ جس زور میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تو ایسے حالات میں یہی صحابہ کرام کی بے مثال اور لاسانی جماعت نظر آتی ہے کہ جنہوں نے ہر موڑ پر نبوت کا ساتھ دیا، آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ چنانچہ اس دین کی خاطر صحابہ کرام کو گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ لیا، ہجرت کرنی پڑی تو کر لی، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ لیا، صحابہ کرام کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا تو خوشی سے قبول کر لیا، تخت دار کو چومنا پڑا تو چوم لیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن میرے نبی پر آنچ نہیں آنے دی۔ بے شک ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا نے مرتے دم تک اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ جب جلاد چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن جھکا سکتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔